بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر عزیز دینی بہنوں، آج اس مبارک موقع پر جب مغفرت کے عشرے سے ہم گزر رہے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے اس کے قیمتی لمحات کے متعلق اور رمضان کے روزوں کے اصل مقصد کے متعلق میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ خلوص دل نیت کے ساتھ مجھے کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دینی بہنوں، سب سے پہلے ہم اس اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے بھی مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دینی بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ کے بندے یا بندی کو اللہ تعالیٰ بہت آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اس کو نعمتوں پر شکر گزاری کا مزاج عطا فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا مزاج اللہ تعالیٰ اسے بنا دیتے ہیں، اور یہ نعمتوں کو بڑھانے کا اور نعمتوں میں برکات کا ربانی نسخہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صاف صاف فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، او میرے بندو اور میری بندیوں، اگر تم اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمت میں اضافہ کروں گا۔ لہذا ہر ایمان والے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی ایمان والا ایسے خستہ حالت میں ہے کہ مالی پوزیشن یہ ہے کہ ایک ایک کوڑی کا محتاج ہے، سر چھپانے کے لیے ایک معمولی چھپر بھی اسے نصیب نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے بالکل نہتھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی سپورٹر نہیں ہے، آگے پیچھے وہ اکیلا ہی ہے، اور صحت کے اعتبار سے تو اس کا یہ حال ہے کہ اس کے بدن میں کیڑے تک پڑ گئے ہیں، لیکن ایسے ایمان والے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وہ یہ کہے کہ میں کیوں شکر ادا کروں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہ ایمان دیا ہے جو موت کے موقع پر ساری تکلیفیں ختم کروا کے ہمیشہ ہمیش کی جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس ایمان کی بنیاد پر داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرنے والا اور شکریہ ادا کرنے والیوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے
جن کو ہم انبیاء کہتے ہیں، جو گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے تھے اور جن کی تربیت براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، ان انبیاؤں کی سب سے بڑی یہ سنت اور یہ طریقہ رہا ہے۔ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی سنت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بہت ادا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے کہا، میرے پیارے اللہ، تو نے مجھے وہ حکومت عطا فرمائی ہے جو جہاں والوں میں سے کسی کو اس طرز کی حکومت نہیں دی، یہ آپ ہی کا احسان ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا، شکر گزار بندے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا مزاج یہ تھا، کھانا کھاتے تھے تو کہتے تھے، میرے پیارے اللہ، تو نے ہمیں کھانا کھلایا، اگر آپ بھوکا رکھتے تو ہم کیا کرتے؟ اے اللہ، تو نے ہمیں پانی پلایا، اگر آپ ہم کو پیاسا رکھتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ کپڑا پہننے پر یہ فرماتے، میرے پیارے اللہ، تو نے مجھے کپڑا پہنایا، کپڑا نہ ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میرے عزیز دینی بہنوں، اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے ان کے شکر گزار ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن پاک میں عطا فرمایا، وَكَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ عزیز دینی بہنوں، جو کام نبیوں نے کیا ہے، کیا وہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ ہماری زندگی کا ہم وظیفہ بنا لیں، ہم اپنی زندگی کے اندر میں چھوٹی بڑی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنے کا مزاج بنائیں، بلکہ ہو سکے صبح جب دعا میں بیٹھے اللہ پاک کی ایک ایک نعمت کو یاد کریں۔ اللہ پاک تو نے بیٹے دیے، اللہ پاک تو نے ہمیں پھول جیسی بچی عطا فرمائی، اللہ پاک تو نے ہمیں رہنے کے لیے وسیع مکان عطا فرمایا، پیارے اللہ تو نے ہمیں ایمان کی بیش بہا دولت سے مالا مال فرمایا، اے اللہ پاک تو نے ہمیں دینی مزاج کے ساتھ وابستہ فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو نے ہمیں بنایا۔ اے اللہ پاک تیری کون کون سی نعمت کا ہم تذکرہ کریں؟ ایک ایک نعمت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ہم آنکھوں میں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ بہنوں، جس بہن کو اللہ نے یہ مزاج دے دیا، سمجھ لو کہ اللہ نے اس کی نعمت کے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اپنی زندگی میں یہ وظیفہ کو داخل کر دو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، جن کے بارے میں سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ۔ نبی جی، آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، لیکن آپ علیہ السلام ایک مرتبہ رات میں بے چین ہے، رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں، تو کسی زوجہ محترمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ کو معاف فرما دیا، بھلا آپ اتنا کیوں بے چین ہیں؟ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا مزاج نہ بناؤں؟ جب میرے اللہ نے مجھے معاف کیا ہے تو اور شکر ادا کروں گا۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں شکر گزاری کا مزاج لانے کی ضرورت ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے طفیل سے عطا فرمایا، حضور کے رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، حضور کے طفیل میں عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ شکر گزاری پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے علمی سلسلے سے ان کو جوڑا، عالم بنے، قرآن مجید کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہوئی، مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظمتاً میں تشریف لے گئے۔ وہاں کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ وہاں کھولا، کہا غیر مسلم تھے اور اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابرار صاحب نور اللہ مرقدہ محی السنہ نے فرمایا کہ مولانا عبداللہ صاحب، اب تو مسلمان نہیں تھے، اسلام اللہ نے دیا، علمی حلقے سے آپ کو جوڑا، قرآن سینے میں اللہ نے محفوظ فرمایا،
मदीनतुल मुनव्वरा जैसी पाक जगह में सुकूनत अता फरमाई, वहाँ छोटा मोटा मदरसा खोलने का अल्लाह ताला ने मौका फराहम फरमाया। आखिर कोई अदा आपकी अल्लाह को पसंद आई है जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब मुहाजिर मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने फरमाया, मौलाना मुझे ऐसा लगता है जब मैं मुसलमान नहीं था, जब खाना खाता था, खाने के बाद बर्तन चाट कर मैं उसके बाद बर्तन साफ़ करके पानी डालकर बर्तन को हिलाकर पी जाता था ताकि अल्लाह ताला की नेमत की नाकदरी न हो। बहुत मुमकिन है कि मेरे रब को ये अदा पसंद आई हो कि ये मेरा कदरदा बंदा है, तो अल्लाह ताला ने मुझे इन नेमतों से नवाजा। बहनों, ज़रा हम खुद देखें, दुनिया में कोई सेठ हो और उसका कोई नौकर हो, नौकर तो उसके कई हो, लेकिन कोई नौकर ऐसा है कि सेठ ने 10 रुपये दिए, नौकर ने फ़ौरन सेठ का शुक्रिया अदा किया और यूँ कहा, सेठ जी जब से मैं आपके पास आया हूँ मैं सुखी हूँ, आपने मेरा हमेशा ख्याल रखा है। शुक्रिया के 2 जुमले कह दिए। सेठ खुश हो करके मज़ीद 50 का नोट निकाल कर उसको देता है। नौकर ने फिर कहा, तारीफ़ी कलिमात में इजाफ़ा करते हुए, सेठ जी अल्लाह आपका भला करे, हरमैन की ज़ियारत अल्लाह आपको अता फ़रमाए। यकीनन आपके पास आने के बाद मुझे बहुत कुछ मिला है और मुझे खूब एहसास है, मेरी कब्र की मिट्टी भी उस एहसान को कभी भूल नहीं सकती। सेठ खुश हो कर के 100 का नोट देता है, 200 का नोट देता है, आहिस्ता आहिस्ता 500 का नोट देता है और बहुत मुमकिन है कपड़े का जोड़ा ला करके दे। और जब वो शुक्रगुजारी में जितना आगे बढ़ता है, एक वक्त तो वो आता है कि वो सेठ ये कहता है, ये मेरा कदरदा नौकर है। चुपके से दूसरे नौकरों से चुपके से इस नौकर को बुलाकर ये कहता है कि यकीनन तुम मेरे फर्माबरदारों में से हो, अब सुन लो मेरी बात, मैंने आपको खूब कदरदा पाया है। आपको रात के अंधेरे में ज़रूरत पड़े, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, किसी भी हालात का मामला हो, बीमारी का मामला हो, किसी को कहने के बजाय आप चुपके से मुझे कहना, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी कर दूंगा। दुनिया का एक सेठ कदरदा नौकर का ये हाल करता है। मेरी बहनों, अगर हम अल्लाह की नेमत की कदर करेंगे तो क्या हमारा अल्लाह हमें ज़ाय करेगा? इसलिए शुक्रिया का मिजाज अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा बना लो। जहाँ तुमने तिलावत को वजीफ़ा बनाया है, जहाँ तुमने दुआओं को वजीफ़ा बनाया है, जहाँ तुमने सलात तस्बीह को वजीफ़ा बनाया है, जहाँ तुमने इशराक को वजीफ़ा बनाया है, इसी तरीके से शुक्रिया अदा करने का वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में बना लो। एक एक नेमत को याद करके ये कहो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्रक। मेरे प्यारे अल्लाह, तूने मेरे बच्चे को आलिम बनाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्रक। हाफिज़ कुरान बनाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्रक। रहने के लिए वसी मकान अता फरमाया, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लका शुक्रक। इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आप अपनी ज़िंदगी में मौत से पहले पहले देखोगी। अल्लाह मुझे और आपको शुक्रगुजार बंदों में बनाए। मेरा आज का एक सबक तो ये था कि अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी का मिजाज बनाए। दूसरी बात जो मुझे असल अर्ज़ करना है, बहनों, ये रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। रमज़ान के मुबारक महीने का मकसद सिर्फ़ इफ्तार और सहरी ये नहीं है। सहरी की तैयारी करो, कुछ घंटों के बाद ही इफ्तारी की तैयारी करो, कुछ घंटे सिर्फ भूखे रहो। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि अगर उसका नतीजा न मिले तो समझ लो कि भूख हड़ताल है, रोज़ा नहीं है। रोज़े का मकसद सिर्फ भूखा और प्यासा रखना बिल्कुल नहीं है। अल्लाह को अपने बंदों से बहुत प्यार है। रमज़ान का एक महीना देकर अल्लाह ताला हमको कोई गुर देना चाहते हैं, किसी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार तो इतना है कि मेरे बंदों को भूख और प्यास की ज़्यादा तकलीफ़ न हो। तो यूँ कहा कि मेरे बंदों और मेरी बंदियों, सहरी
سب سے زیادہ وہ پسندیدہ ہے جو صبح صادق سے پہلے پہلے ہو، اور افطار وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے جو غروب کے بعد فوراً ہو، تاکہ میرے بندوں اور بندیوں کے بھوکے پیاسے رہنے کا سلسلہ زیادہ طویل نہ ہو۔ میرے بندے زیادہ بھوکے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی محبت دلوں کی گہرائیوں میں عطا فرمائے۔ رمضان کے روزے کا مقصد قرآن پاک میں اللہ نے صاف صاف فرمایا، لعلکم تتقون، میرے بندوں اور میری بندیوں، تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ آج ہم ظاہری نماز والے ضرور ہے، ظاہری تلاوت والے ضرور ہے، ظاہری ذکر والے ضرور ہے، عورتیں ظاہری برقع والی ضرور ہے، صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والی عورتیں ضرور ہے، لیکن تقوی بہت اہم چیز ہے۔ اسلاف کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے پہلے پہلے نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے تقوی کو لازم پکڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر روانہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، وہ یہ کہتے ہیں تقوی کو لازم پکڑ لو، تقوی ہر خوبی کی جڑ ہے۔ تقوی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہے۔ تقوی نام ہے کفر اور شرک سے لے کر جس کی ابتدا ہوتی ہے، یہ تو اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، یہ تو ادنا درجے کا تقوی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچائیں۔ کفر اور شرک سے بچنے والا وہ بھی متقی ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا اور بالکل اوپر درجے کا تقوی اور اوپر درجے کا متقی وہ ہے کہ صرف حرام ہی سے نہیں، معمولی معمولی مکروہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد، ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، زندگی پر ہماری آنکھ غلط نہ دیکھے، زندگی پر ہمارے کان غلط نہ سنے، زندگی پر ہماری زبان غلط نہ بولے، زندگی پر ہمارے دلوں میں غلط خیالات نہ آئے، زندگی پر ہمارے پاؤں غلط نہ چلے، زندگی پر ہمارے ہاتھ غلط نہ پکڑے۔ یہ ہے تقوی۔ اور تقوی پر کیا ملے گا؟ جو تقوی اللہ رمضان کے مہینے میں ہم کو دینا چاہتے ہیں۔ یقیناً بہت ساری بہنیں وہ ہیں جنہوں نے 10 رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، کسی نے 20 رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، کسی نے 40 رمضان کے روزے رکھے ہوں گے، سحر اور افطار بہت کیا ہے، لیکن میری بہنوں کوئی کوئی بہن دنیا میں ایسی ملے گی جس بہن کو رمضان کے مہینے کے نتیجے میں اللہ پاک نے تقوی کا چاند اس کے دل کی گہرائیوں میں طلوع فرما دیا ہے۔ تقوی جب آتا ہے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اللہ تعالیٰ گویا کہ اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تقوی قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ایمان والے تقوی والے ہو جائے تو ان پر ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے۔ فرمایا یہ تقوی ہے۔ ایک جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا ہم اس کے لیے راستہ نکالیں گے، تنگیوں سے نکلنے کی شکلیں نکالیں گے، چاہے وہ کسی بھی لائن کی تنگی میں ہو۔ کسی بہن کو اس کا شوہر پریشان کرتا ہے، اگر عورت کی زندگی میں تقوی آ گیا اللہ اس کی شکلیں نکالے گا۔ بچہ نافرمان ہے، عورت کی زندگی میں تقوی آ گیا تو بچے کی نافرمانی کو اللہ فرما برداری سے بدلیں گے۔ مالی حالات کی تنگی میں ہے، زندگی میں تقوی آ گیا اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو حالات سے نکالیں گے۔ دل بے چین رہتا ہے، اللہ پاک بے چینی کی بندشوں سے اس کو نکال کر چین کے باغ میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچائیں گے۔ اگر اس کی زندگی کے اندر میں کسی بھی لائن کے حالات ہے، چاہے عزت کے لائن کے حالات ہو، مالی حالات ہو، اڑوس پڑوس کے حالات ہو، کاروباری حالات ہو، اولاد کے تعلق سے حالات ہو، جیٹھانی دیرانی کے تعلق کے حالات ہو، سارے حالات سے نکالنے کا حل اور نکلنے کا حل تقوی میں اللہ نے رکھا ہے۔ رمضان کی برکت سے اللہ پاک وہ تقوی دینا چاہتے ہیں کہ دنیا بھی ہماری بہتر سے بہتر بنے اور آخرت بھی ہماری بہتر سے بہتر بنے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین چلے گئے. کوئی سہارا نہیں ہے، دیش بدل چکا ہے، خاندان سے دور ہو چکے ہیں اور پوری فرعونی طاقت ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، لیکن تقوی کو اپنی زندگی کا جز بنا کر کے رکھا ہے. ایک درخت کے نیچے مدین میں بیٹھے ہوئے ہیں. شعیب علیہ السلام کی بچیاں اپنی بکریوں کو دودھ پانی پلانے کے لیے پانی کے گھاٹ پر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا کہ مرد جہاں اپنی بکریوں کو دودھ پلا رہے ہیں، اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ بیچاری 2 بچیاں اور 2 عورتیں ہیں، لاؤ میں ان کی بکریوں کو پانی پلانے کا انتظام کروں. نبیوں کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو بندہ یا جو بندی جس قدر اللہ سے وہ قریب ہوگا یا وہ بندی اللہ سے قریب ہوگی، اسی قدر مخلوق کی شفقت اس کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچیوں کو کہا کہ بیٹی لاؤ میں تک تمہاری بکریوں کو پانی پلا دوں. کنویں سے پانی نکال کر ڈول رسی کے ذریعے سے پانی پلایا. بچیاں وقت سے پہلے گھر پہنچی. شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی آج وقت سے پہلے تم کیسے پہنچی؟ تو بچیوں نے ساری داستان سنائی کہ ایک شریف اور نورانی چہرے والا ایک شخص جو بہت نورانی نظر آ رہا تھا ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا بیٹی ان کو فوراً بلا کر کے گھر لاؤ، ان کی مہمان نوازی ہو. بچی جب بلانے کے لیے آئی کہ آپ کو میرے ابو مہمان نوازی کے لیے اور کھانا کھلانے کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں، حضرت موسیٰ نے تو اللہ سے مانگا ہی تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے ربا تیری طرف سے جو روزی روٹی نازل ہو میں اس کا محتاج ہوں. دعا مانگی تھی، اللہ نے یہ انتظام کیا. انتظام تو اللہ کرتے ہیں نا. چنانچہ حضرت موسیٰ اس بچی کے پیچھے روانہ ہوئے، لیکن تقوی زندگی میں تھا. ہوا کا جھونکا آتا تھا اور بچی کے پنڈلیوں پر سے کپڑا ہٹتا تھا. پنڈلی پر اچانک نظر پڑ جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت موسیٰ نے کہا بیٹی تو میرے پیچھے ہو جا، اور مجھے راستہ دکھانے کے لیے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دائیں مڑنے کا اگر مرحلہ آئے تو دائیں کنکر مار دینا تاکہ میں دائیں طرف مڑ جاؤں. بائیں مڑنے کا مرحلہ آئے تو بائیں کنکر مار دینا تاکہ بائیں مڑ جاؤں. تو میں بولنا بھی نہیں ہے. تقوی کے ساتھ حضرت موسیٰ رہے. جب گھر گئی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی، اور حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر گئے. بچی نے اپنے والد ماجد حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا ابو تم مزدور کی تلاش میں ہو بکریاں چرانے کے لیے، ان سے اچھا مزدور کون ہو سکتا ہے؟ مضبوط تو اتنے ہیں کہ اکیلے نے کنویں کے اوپر سے وہ پتھر کو ہٹایا تھا، اور امانت دار اتنے ہیں کہ راستے میں میرے اوپر غلط نظر نہیں ڈالی. اللہ اکبر. اسی تقوی کی برکت سے حضرت موسیٰ کو ڈر اور گھر ملتا ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو اپنے یہاں رکھوں اور میری اس بچی کا نکاح تم سے کراؤں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ سارا انتظام ہوا تقوی کی برکت سے. حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے پیچھے زلیخا کا فتنہ دوڑا اور حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور یوں کہا اے پیارے اللہ میرے پیچھے ایک فتنہ ہے تو میری حفاظت فرما، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے ربا جیل جانا تو مجھے پسند ہے لیکن گناہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے. اے اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں لے لیں. جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ پاک نے ایک وقت وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کو کس مقام تک پہنچایا. بہنوں
آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ جہاں ہم معمورات کا اہتمام کریں، تلاوت ہو، ذکر ہو، تسبیحات ہو، اشراق اور چاشت ہو، تہجد ہو، وہاں عزیز دینی بہنوں ہماری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا بھی اہم اہتمام ہو۔ اگر آپ گاؤں کی عورتوں میں بہت پردے کے ساتھ جاتی ہو، کسی مجبوری سے بازار جانا پڑا اور آپ بہت شرعی پردے کے ساتھ چل رہی ہو، تمہاری چلن میں نزاکت نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ادھر ادھر جھانکنا نہیں ہے، کہیں بازار میں دکانوں پر جا کر تم زور سے بولتی نہیں ہو، تم مجبوری میں گئی ہو کسی دکان پر، بغیر مجبوری کے نہیں گئی، غیر محرم کے سامنے تم اپنا چہرہ کھولتی نہیں ہو، اسی دکان میں اگر غیر مسلم عورتیں اگر آئی ہوئی ہے جو مسلمان نہیں ہے، آپ کے پردے کا مزاج اور ماحول دیکھ کر وہ اندر ہی اندر یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ واہ یہ کون سا مذہب ہے جس مذہب کے اندر میں ایک عورت اس قدر حیا اور غیرت کے ساتھ رہتی ہے۔ یقیناً یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے دل کی دنیا میں بھونچال شروع ہو جائے گی۔ دسیوں عورتیں ہیں لیکن دوسری عورتیں مجلس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہے، تم اس مجلس میں شریک نہیں ہوتی، اگر تم شریک بھی ہوئی اور کسی نے غیبت شروع کر دی اور آپ نے فوراً کہہ دیا بہن باتیں مت کرو، اور اگر باتیں کرنی ہے میری باتیں کرو، سب سے زیادہ میں گندی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مجلس کی عورتوں کو یہ بول کڑوا تو لگے گا، لیکن منو من دل کی گہرائیوں سے وہ عورتیں آپ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یقیناً تقوی والی عورت ہے، ہم نے کبھی اس کو غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اگر آپ کا کوئی لڑکا ہے اور اس عورت کی کوئی بچی ہے تو وہ منو من یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کیوں نہ میں اپنی بچی کا رشتہ اس بہن کے لڑکے سے کروا دوں۔ اللہ اکبر! ہنسنا کمال نہیں ہے، فیشن کرنا کمال نہیں ہے، زیادہ مجلس بازیاں کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس فسادات کی دنیا میں اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرو۔ اگر ہمارا کوئی بہنوئی ہے تو بہنوئی کبھی ہم سے بے تکلف باتیں نہ کرے، تو بہنوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گا کہ دوسروں کی بھی سالیاں ہیں لیکن میری ایک سالی وہ ہے کہ میں نے کبھی اس کو برابر دیکھا نہیں ہے اور وہ میرے سامنے بے پردہ کبھی آئی نہیں ہے۔ آپ کے نیکی کے گواہی دینے پر وہ آپ کا بہنوئی مجبور ہو جائے گا۔ یہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے تقوی دینا چاہتے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کیا دیتے ہیں؟ برکت دیتے ہیں۔ میں اس کا ایک واقعہ بیان کروں۔ دو چار بھائیوں کا معاملہ تھا، کوئی مکان کے تعلق سے آپس میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ ایک بھائی نے یہ کہا جو بڑا سمجھدار تھا کہ بھائیو مکان تم لے لو، مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرے لوگوں نے بھی کہا تم نے مکان کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا جھگڑا ہو رہا تھا، بہتر یہ ہے کہ بھائی ہی لے لے، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور اس بھائی نے یہ کہا مجھے مکان کے بدلے میں میرے بوڑھے ماں باپ دے دو۔ اللہ اکبر! یہ بھی ایک تقوی ہے۔ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے، اس نے محبت کو دل سے کریت کر کے نکال دیا۔ اللہ پاک کو اس کا تقوی پسند آیا۔ تقوی والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ بہنوں اگر تم تقوی سے رہو گی، اللہ کی قسم جنگل میں پھنسی ہو، اللہ کو آسمان کی طرف دیکھ کر پکارو گی، اللہ تمہاری مدد کو آ جائے گا۔ آج ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے اپنے آپ کو تقوی سے مزین کرو۔ چنانچہ بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر، اپنے کرائے کے مکان میں اس نے ساتھ میں لے لیا
اللہ پاک کو یہ ادا پسند آئی. ایک مرتبہ سویا ہوا ہے, کسی نے خواب میں کہا کہ اللہ پاک کی طرف سے 100 درہم فلانے پتھر کے نیچے ہے, لے لو. اس نے کہا برکت والے ہیں؟ کہ نہ, برکت والے تو نہیں ہے. اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں. دوسرے دن پھر خواب آیا, فلانے پتھر کے نیچے 10 روپے ہے, لے لو. فرمایا برکت والے ہیں کہ نہیں؟ تو کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب آیا کہ فلانے پتھر کے نیچے 1 درہم ہے, وہ لے لو. کہا برکت والے ہیں؟ کہ جی برکت والے ہیں. گیا, پتھر اٹھایا, درہم لیا. فوراً اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کے لیے مچھلی خرید لوں. جب تقویٰ آتا ہے اللہ پاک برکتوں والی شکلیں سجاتا ہے. عورتیں اگر تقووں پر آ جائے, شوہروں کی چھوٹی چھوٹی کمائیوں میں اللہ برکت دے. گھر جنت کا نمونہ بن جائے, گھر کے ہر کونے سے رحمت اور برکتیں ٹپک رہی ہو. مچھلی خریدی, گھر لا کر کے اس کو جب کاٹا تو اندر سے ایسا قیمتی ہیرا نکلا, زندگی بھر کا خرچ اس میں سے نکل گیا. یہ ہے برکت. آج مائیں خود تقوی تک نہیں پہنچی, ہم اپنے بچوں کو تقوی کیسے دیں گے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تقوی سے آراستہ پیراستہ ہو. اللہ کے رسول اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہنوں اپنی ہر دعا میں مانگو. جب موقع ملا اللہ سے کہو اے اللہ ہمیں تقوی والی بندیوں میں سے بنا دے, اے اللہ ہمیں کامل ہدایت دے دے. انشاءاللہ مانگتے مانگتے بہنوں ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری زندگی تقوی سے مزین ہوگی. اللہ کی جب نظر کرم ہوتی ہے تو پھر دن بھی بدلتا ہے, رات بھی بدلتی ہے, برکتوں کے ساتھ زندگی کا نظام چلتا ہے. حضرت مولانا منیر صاحب نے فرمایا, ان کے ملنے والوں میں ایک صاحب نے کہا کہ میری بچی بکثرت اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتی ہے. حضرت نے اس کے والد کو پوچھا کہ بچی کا کون سا عمل ہے جس کے نتیجے میں وہ اللہ کے رسول کو کثرت سے خواب میں دیکھتی ہے؟ تو بچی کے باپ نے فرمایا حضرت میری بچی میں 3 خصوصیات ہیں. اللہ ساری بہنوں کو ان خصوصیات کے ساتھ مزین فرمائے. ایک خصوصیت میری بچی کی یہ ہے, اذان ہونے کے بعد فوراً مصلی پکڑتی ہے. کسی بھی کام میں ہو, کپڑے دھو رہی ہے, اذان کا وقت ہو گیا, اذان ہونا شروع ہو گئی, فوراً اپنی امی کو کہے گی امی میرا اللہ نے مجھے بلا لیا ہے, کپڑے بعد میں دھوؤں گی, پہلے نماز. جھاڑو دے رہی ہے, اذان کی آواز کانوں میں آئی تو کہے گی امی میرا اللہ نے مجھے بلا لیا ہے, پہلے نماز پھر جھاڑو. کھانا پکا رہی ہے, اذان کی آواز کانوں میں آئی, امی پہلے نماز پھر کھانا. میری بچی میں یہ صفت ہے. اللہ ساری بہنوں کو اور سارے بھائیوں کو اس سے متصف فرمائے. حضرت مولانا امیر الحسن صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. حضرت مولانا ابرار صاحب, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں ان کا شمار ہے. حضرت شیخ نے ان کو خلافت سے نوازا تھا. اذان ہونے کے بعد سیدھا مسجد جاتے تھے. راستے میں بچے بلاتے تھے ابو, تو یہ فرماتے تھے بیٹا میرا اللہ بلا رہا ہے, بعد میں ملوں گا. اللہ پاک نے کس مقام تک پہنچایا. اس بچی کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ بچی اذان ہونے کے بعد سیدھا نماز, دوسرا کام بعد میں. باپ نے بتایا میری بچی میں دوسری صفت یہ ہے تہجد کے موقع پر پابندی سے آدھا گھنٹہ دعا مانگنے کا معمول ہے. اللہ ہم سب کو رونے والا بنائے.
رونے والوں نے اپنی قسمت بنا دی، اپنے بچوں کی قسمت بنا دی، اپنے بھائی بہنوں کی قسمت بنا دی، اپنے ماں باپ کی قسمت بنا دی۔ بچہ نافرمان ہے، رو اللہ کے سامنے، بچی نافرمان ہے، رو اللہ کے سامنے، شوہر کا مزاج سخت ہے، رو اللہ کے سامنے۔ آج عورتوں میں رونے کا مزاج ختم ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا عورتیں رات کا اندھیرا تلاش کرتی تھی اللہ کو منانے کے لیے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یا ان کی بہن کا واقعہ یہ ہے، ایک مرتبہ دعا مانگتے مانگتے رات کے اندھیرے میں اللہ پاک کو یہاں تک کہا، میرے پیارے اللہ اگر تو نے میری نہ سنی میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کے فرشتے سنیں گے۔ جب تعلق ہو جاتا ہے بندے یا بندی کا اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں کا عجیب حال ہوتا ہے۔ اس بچے کی دوسری صفت تھی تہجد کے بعد آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگنا۔ تیسری صفت اس بچی میں یہ تھی، شرعی پردہ اس کی زندگی میں تھا۔ اللہ ساری بہنوں کو شرعی پردے کے ساتھ متصف فرمائے۔ آج برقعے ضرور ہے، پردے نہیں ہیں۔ برقعے کا تو اس قدر اہتمام ہے، تھوڑی سی عمر لائق ہوئی نیا کپڑا لائیں گے، اور مہنگا برقعے کا کپڑا لائیں گے، چمک دمک والا لائیں گے، ایسا برقع جو خود پردے کا محتاج ہو۔ اللہ ہمیں پردے کی حقیقت عطا فرمائے۔ شرعی پردے کا اہتمام ہے اس کی زندگی میں۔ ان تین صفتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے وہ عورت خواب میں دیکھتی تھی۔ رمضان کا اصل مقصد یہ ہوا بہنوں کہ ہماری زندگی میں تقوی آ جائے۔ اللہ ہم سب کو تقوی سے مزین فرمائے۔ آج کے اس مجلس میں مجھے تقوی کے تعلق سے بات عرض کرنا تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آج عورتوں میں وظیفے تو بہت ہے، تقوی نہیں ہے۔ کون سی جیٹھانی ایسی ہے جو دیرانی کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کون سی دیرانی ایسی ہے جو اپنے حسن اخلاق کی بنیاد پر جیٹھانی کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ کون سی ساس ایسی ہے جو حسن اخلاق کی بنیاد پر بہو کے دل میں بیٹھی ہوئی ہو؟ اور کون سی بہو ایسی ہے جو حسن اخلاق کی بنیاد پر اس کے ساس کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ آج تو ہم اتنے بد اخلاق بن گئے ہیں، دوسروں کو ہم اپنے سے کیا قریب کرتے، ہم اپنے گھر کے بچوں کو سخت الفاظ سے پکارتے ہیں۔ بہنوں کو میں صاف صاف کہتا ہوں کہ ماہر نفسانیات لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے 7 سال کی عمر سے پہلے بچے کو مارنا، اس کو ڈانٹنا، اس کے بجائے تو اس کو قتل کر دینا بہتر ہے۔ بچوں کے جذبات کو ضائع مت کرو، پیار سے بات کرو، بیٹے ایسا کام کر لو، بیٹا اس طرح کام کر لو۔ بہو ہے تو ساس اپنے بہو سے پیار سے بات کر رہی ہو، بہو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، خصوصاً جب ساس کا انتقال ہو، جنازے کے پاس روتے روتے بہو یہ کہے دوسروں کی بھی سانس ہوگی لیکن میری سانس تو وہ ہیں زندگی پر کبھی مجھے سخت الفاظ میں کبھی آرڈر نہیں کیا۔ ہمارے اکابرین تو مرد ہو کر کے اپنی عورتوں کو آرڈر نہیں کیا کرتے تھے، ساس کو آخر یہ کہاں تک کا حق ہے کہ اپنے بہوؤں کو آرڈر دے کر کے کام کرائیں، اور گویا کہ جیٹھانی کا دیرانی کے ساتھ آرڈر والا معاملہ ہو، اسی طریقے سے بد اخلاقی والا معاملہ ہو۔ آج میں نے کہا کہ ہماری زندگیوں میں تلاوت ذکر کی کثرت تو ضرور ہے لیکن تقوی سے ہم کوسوں دور ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگے، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا خوف مانگے، اچھے اخلاق مانگے، تاکہ اس کے نتیجے میں دنیا کے اندر میں جنت کا ماحول بنے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے عجیب بات لکھی ہے، ایک آدمی معمورات کا اہتمام تو بہت کرتا ہے، گناہوں سے نہیں بچتا۔
اور معمورات بھی اعلیٰ درجے کے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں۔ ابھی تہجد پڑھ کر کے باہر نکلے اور سامنے دیرانی آئی، اس کے بچے کے بارے میں تانا دے دیا۔ ابھی اشراق پڑھ کر باہر نکلے کہ پڑوسی کے بارے میں سخت جملہ کہہ دیا۔ ابھی چاشت کی نماز پڑھ کر کے باہر نکلے کہ جھاڑو کے تعلق سے پڑوس والوں سے لڑائی کر لی۔ ابھی قرآن مجید کی تلاوت کر کے کھیت کی طرف نکلے اور اچانک کسی نے اپنے جانور کو اس کے کھیت میں اچانک چلا گیا تھا، اس کسی کا جانور منہ ڈال دیا تھا، لڑائی کرنا شروع کر لی۔ یہ کہاں کا تقویٰ، یہ کہاں کا ایمان؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، جو مرد یا عورت معمولات تو بہت ادا کرتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے کہ کھاتے تو ہیں بادام، کھاتے تو ہے پستہ اور کھاتے تو ہے مغزیات، لیکن ساتھ میں زہر بھی لیتے ہیں، تو آج نہیں تو کل ان کو مرنا ہے۔ اور جو بہنیں اور جو مرد نمازیں تو زیادہ نہیں پڑھتے، فرض تو یقیناً پڑھتے ہیں اور اس کو تو پڑھنا ہی ہے، فرض روزے تو ضرور رکھتے ہیں لیکن نفل روزوں کا اتنا اہتمام نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بہت بچتے ہیں، غیبت نہیں ہے، تانا نہیں ہے، کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو لاچار کرنا نہیں ہے، کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے۔ تو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، ان کی مثال ایسی ہے، کھاتے ہیں دال روٹی چونکہ صرف فرائض ہے، لیکن چونکہ گناہ نہیں ہے تو زہر سے بچتے ہیں، تو یہ زندہ رہیں گے اور چلتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ بہنوں، اپنی سوچ بدلو، کام پورا کرو، ادھورا مت کرو۔ آج تو مائیں اپنے بچوں کو صرف حافظ بنانے کا ارادہ کرتی ہے، وہ مائیں بہت کم ہیں جو مائیں تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے رو دھو کر اپنے بچوں کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے، منع کر اللہ تعالیٰ کو کہ بچوں کی زبان سے قرآن ہٹتا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ، میرا بچہ حافظ قرآن تو ہوا ہے، میں بچے کی ماں بول رہی ہوں، میرے بچے کو تو صاحب قرآن بنا دے۔ رات کو اٹھے تو بھی قرآن، بازار میں جا رہا ہو تو بھی قرآن کے انوارات سے میرا بچہ جب مالا مال ہوگا تو خود بخود گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تیری طرف سے اس کو نصیب ہوگی۔ آج مائیں اپنے بچوں کو عالم بنانے کی تو نیت کرتے ہیں، وہ مائیں بہت کم ہیں جن کا مقصد اپنے بچوں کو صرف عالم بنانا نہیں ہے، عالم ربانی بنانا ہے۔ وہ مرتے مرتے اپنے نظروں میں ایسے بچوں کو دیکھنا چاہتی ہے جو بچے مصلی کو مزینت دے رہے ہوں، جو بچے اپنی زبان کو ذکر سے مزین کر رہے ہوں، جو بچے تقوی سے اپنی زندگی کو مزین کر رہے ہو، ان کی زندگیوں میں صفات ہو، اسلامی اخلاق ہو، ایسی مائیں دنیا میں بہت کم ہیں۔ ہماری نیتیں بہت کم ہو گئی، بہت چھوٹی نیتیں ہو گئی۔ بہنوں، تمہاری نیتیں بہت بڑی ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگر تم ارادہ کرو گی، اور پہلے زمانے میں بھی جو لوگوں کی زندگیوں میں دین تھا، عام طور پر یہ دین جو تھا وہ ان کی ماؤں کی دینداری اور ان کے تقوی کا ثمرہ تھا۔ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو کسی نے پوچھا، اللہ پاک نے بچے کو اس صفت پر متصف فرمایا کبھی بغیر وضو کے میں نے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ بچہ تو جب چاہا اس نے دودھ کا مطالبہ کرتا ہے، پھر بھی ماں کا باوضو ہونا یہ ماں کا کمال تھا۔ حلال لقمہ پیٹوں میں جا گیا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے نیک اولاد دنیا میں وجود دی۔ رمضان کے مہینے کے تعلق سے مجھے یہ دو باتیں میں نے بتائی۔ ایک تو شکر گزاری کا مزاج بنا لو، نمبر 2 اپنی زندگی کو چھوٹے موٹے گناہوں سے بچاؤ، جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ کے دربار میں معافی مانگو، شکوہ شکایت مت کرو، حالات ہے صبر کرو، اور صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہاں تک کہہ دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نسخہ عطا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصریہ جو ایک نیک خاتون گزری ہے، انہوں نے کسی کو کسی بیماری پر شکایت کرتے ہوئے سنا، تو رابعہ بصریہ نے یہ کہا
کہ مجھے تندرستی کے مقابلے میں بیماری بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ تندرستی میری پسندیدہ چیز ہے اور بیماری میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے، اور میں اپنی پسندیدہ چیز پر میرے رب کی پسندیدہ چیز کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ حال تھا رابعہ بصریہ کا۔ ایک مرتبہ کسی صاحب کو دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنے سر پر پٹی باندھی ہے۔ رابعہ نے پوچھا یہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ فرمایا مجھے درد سر ہو رہا ہے۔ رابعہ نے برجستہ فرمایا عجیب بات ہے، جب تک تمہارا سر تندرست رہا تم نے اللہ کی طرف سے نعمت تندرستی کی نعمت کی تو کوئی علامت اپنے سر پر نہیں لگائی تھی، اور جو ہی سر میں تکلیف شروع ہو گئی تو تم نے شکایت کی پٹی اپنے سر پر لگانا شروع کر دیا۔ یہ جملہ فرمایا رابعہ بصریہ نے۔ عزیز دینی بہنوں، ہاں جب تقوی زندگی میں آتا ہے، اللہ کی محبت دلوں کی گہرائیوں میں آتی ہے، سوچ بدلتی ہے، دیکھنا بدل جاتا ہے، سننا بدل جاتا ہے، تنہائیاں اچھی لگتی ہے، تلاوت میں لطف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف قرآن مجید کے ظاہر تک مت پہنچو، قرآن مجید کے تلاوت کی حلاوت تک پہنچو، مزہ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے فرمایا اے میرے ربا مجھے اور میری ذریت کو نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے۔ کبھی حضرت بلال کو فرماتے تھے ارینا بالصلاۃ یا بلال، بلال نماز کے ذریعے سے ہم کو آرام پہنچا دیجئے۔ عزیز دینی بہنوں، اپنی زندگی میں تقوی لاؤ، نماز کی حلاوت کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، ذکر کا شوق اپنی زندگی میں پیدا کرو، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگنے کا مزاج بناؤ، اشراق میں مانگو، چاشت میں مانگو، رات کے اندھیرے میں اور سناٹے میں اللہ سے مانگو۔ آج امت کو تمہارے رونے کی ضرورت ہے، آنسو اللہ کے دربار میں جمع ہوں گے، امت کا بیڑا بار ہو جائے گا۔ عزیز دینی بہنوں، اور یاد رکھو آج ہمارے بڑوں کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے، مجھے اس کے تعلق سے یہ بات عرض کرنی ہے۔ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور یقیناً ہمیں لاک ڈاؤن کی پابندیاں اپنانی ہے، ہمیں بھی اپنانا ہے، گھر کے لوگوں کو بھی اپنانے پر آمادہ کرنا ہے۔ یہاں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ماشاءاللہ سب اپنا بھی رہے ہیں، لیکن عید سے پہلے ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ خبریں ہیں کہ ہم اب کی مرتبہ کی عید سادگی کے ساتھ منائیں، پیسوں کو بہت قدر کے ساتھ اپنے پاس رکھے۔ نہ معلوم کتنا یہ عرصہ لمبا ہو، کہیں کسی کے سامنے ہاتھ لمبا کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اللہ نے ہمیں اگر دیا ہے کسی غریب کی مدد کریں، لیکن بہنوں اس رمضان کے مہینے میں شاپنگ کے چکر میں، کپڑوں کے چکر میں، نت نئے جوتیوں کے چکر میں اپنا وقت بالکل ضائع نہ کریں۔ جو کپڑے اپنے پاس ہیں اس میں سے ہی اچھے کپڑے منتخب کر کے اس کو دھو کر کے اپنی عید منا لیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا منشا ہے، ہمیں اپنے بڑوں کی بات مان کر کے چلنا چاہیے، اس میں ہماری بھی بھلائی ہے، ہماری اولاد کی بھی بھلائی ہے۔ اور دیکھو بہنوں، میں یہاں پہنچ کر یہ بات کہوں گا، کب تک تم کپڑوں کے فیشنوں کے چکر میں رہو گے؟ کب تک تم جوتیوں کے فیشنوں کے چکر میں رہو گی؟ ارے زندگی کے اندر میں تلاوت کی حلاوت تلاش کر لو، نماز کے مزہ کو تلاش کر لو، راتوں میں اٹھ کر کے اللہ کو منانے کے مزاج کی حلاوت کو تلاش کر لو۔ اللہ کی قسم اس چٹنی کو جب تم چکھ لو گی اس کے بعد کپڑے اچھے نہیں لگیں گے۔ یقیناً جوان عورتوں کو اپنے شوہروں کے لیے مزین ہی رہنا چاہیے، فوہڑ پنے کے ساتھ بالکل نہیں رہنا چاہیے۔ میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ادھر زیادہ تکلف کے بجائے اپنے آپ کو نماز میں، تلاوت میں، ذکر میں اور صحیح معاشرے میں، اچھے اخلاق میں، معاملات کی صفائی میں لگانے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دلوں میں تلاوت کی حلاوت دے دیتے ہیں تو دوسری حلاوتیں ہیچ ہو جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی نے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو فرمایا اشرف علی، حضرت مولانا اشرف علی صاحب میں تم کو کیا بتاؤں، جب میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی قسم ایسا مزہ آتا ہے کہ جنت کی حوریں بھی آ جائے تو میں یہ کہوں قرآن سنانا ہے تو رہو ورنہ اپنا راستہ پکڑو، اور ایسا مزہ آتا ہے کہ میں اپنی گریبان کو پھاڑ کر جنگل میں نکل جاؤں۔ میری بہنوں، اللہ پاک نے عجیب لطف رکھا ہے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاں، اور ہمارے لیے نمونہ
محلے کی عورتیں بالکل نہیں ہیں، محلے کی عورتوں کی دیکھا دیکھی بالکل مت چلو، تم چلو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کتنی سادگی تھی، اس سادگی کے ساتھ اپنی زندگی کا نظام چلاؤ تو تمہاری محبت محلے کی عورتوں کے دلوں میں اللہ ڈالیں گے، تقوی کی برکت سے فرشتے تم سے محبت کریں گے، اللہ کا نظام تمہارے فیور میں ہوگا، اس کی ضرورت ہے۔ عزیز دینی بہنوں، مجھے ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنا ہے۔ عزیز دینی بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ رمضان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کریں، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار بہت پسند ہے، اور خصوصاً رات کے آخری حصے میں ہو سکے وہ اللہ تعالیٰ کے وہاں بہت زیادہ قابل قبول ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب غلطی کر دی تھی، لغزش ہو گئی تھی اور اپنے بھائی حضرت یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابا کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب قدرتی نظام کے ماتحت جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا، بھائی شرمندہ ہوئے، تو بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے معافی مانگی اور اپنے والد ماجد کو کہا کہ ابا تم بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے استغفار کرو، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سوف استغفر لکم ربی، بچوں ان قریب میں میرے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کہ رات کے آخری حصے آنے دو، تہجد کا وقت آنے دو، میں میرے رب سے معافی مانگوں گا، میرا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ ہم گنہگار ہیں، روزانہ رات کے سناٹے میں اللہ سے معافی مانگنے کا مزاج بنائیں۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے جب رات کے ستارے طلوع ہوتے ہیں تو میں مصلی پکڑ کر میرے رب کو مناتی ہوں، کبھی کبھی اتنا روتی تھی کہ صبح صادق ہو جاتی تھی، محسوس نہیں ہوتا تھا۔ استغفار کی کثرت کریں۔ اس کے علاوہ عزیز دینی بہنوں، ایک بہت بڑی غفلت ہماری بہنوں میں یہ ہے کہ پانی میں اسراف بہت کرتی ہے۔ پہلے مکان کچے ہوتے تھے، اللہ نے پکا فرش دیا، کسی کو ٹائلسوں تک پہنچایا، کسی کو سنگ مرمر تک پہنچایا، تو نعمت کی قدر تو یہ تھی کہ ہم اللہ کو خوش کرتے، بجائے اس کے ہم نے نعمت کی ناقدری یہ کی، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے وہاں پانی اتنا بہاتی ہے ہماری بہنیں کہ پورا سڑک پانی سے تربتر ہو جاتا ہے۔ آدھے ڈول میں کبھی ضرورت پڑی تو کام نمٹ سکتا ہے، اس کے بجائے ڈولوں پر ڈولے بہائی جا رہی ہے، تو کیا اس کے نتیجے میں فرش سے عمدہ ہو جائے گا؟ ابھی فرش دھویا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ جوتا لے کر کے آ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کرو بہنوں، جیسے چوری کرنا گناہ ہے، اللہ کی نعمت کی ناقدری اور اسراف یہ بھی گناہ ہے۔ اللہ پاک کو اسراف کرنے والا، فضول خرچی کرنے والا اور نعمت کو غلط استعمال کرنے والا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے لوگوں کو نہیں چاہتے۔ تم تلاوت بہت کرتی ہو میری بہنوں، اللہ کے واسطے قرآن کہہ رہا ہے، اس کو ماننے کی ضرورت ہے۔ ذرا اپنے گھروں میں پانی کم سے کم بہایا جائے۔ تمہیں کچھ پتہ ہے اسی وقت کتنے علاقے ہیں ایک پاؤچ پانی کے لیے تڑپتے ہیں؟ جو پانی کسی انسان کی جان بچانے کے لیے تھا، جو پانی کسی جانور کی جان بچانے کے لیے تھا، تم اسی پانی کو ایسے ہی فرش دھونے میں بہا دیتی ہو۔ اللہ کے واسطے کچھ شرم کرو، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو اور پانی کی نعمت کی قدر کرو۔ اس کے علاوہ عزیز دینی بہنوں، اپنے بچیوں کی تربیت کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور خوب یاد رکھو ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنا۔ وہی ماں باپ تربیت میں زیادہ کامیاب ہے۔ تجربہ بتاتا ہے جو ماں باپ بھولے نہیں ہیں، جو ماں باپ بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، بچے پھسلا کر کے بے دینی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ جو ماں باپ بھولے ہوتے ہیں، بچیاں پھسلا کر کبھی اپنی خالہ کے وہاں، کبھی اپنے ماموں کے وہاں، کبھی ادھر ادھر ساتھنوں کے وہاں وہ بچیاں چلی جاتی ہے، اور ماں بیچاری بھولی بھالی ہے،
بولی نہیں ہے، شریعت کے احکام سے جاہل ہے، ورنہ ماں یہ ایسی جہالت کر رہی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اس جہالت کے نتیجے میں کل اس کو رونے کے دن نہ آئے۔ کبھی کبھی ہم بھولے پن سے کسی کی غلط خیر خواہی کر لیتے ہیں۔ ہماری بہن ہے، اس کے وہاں کام کی ضرورت ہے، کھیت میں کام کی ضرورت ہے، گھر میں کام کی ضرورت ہے، ہم نے اپنی عمر لائق بچی کو کام کے لیے بھیج دیا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس گھر میں لڑکے بھی ہیں اور وہ لڑکے بڑے ہیں، یعنی ہمارے بھانجے ہیں جو بڑے ہیں، تو سیدھی سی بات ہے کہ خالہ زاد بھائی سے خالہ زاد بہن کا پردہ ہے۔ ہم نے بھیج دیا اور ہم نے بہت اچھا اطمینان کر لیا، میری بچی سیدھی سادی ہے، میری بچی بہت نیک ہے۔ اچھے گمان سے چلنے والے ماں باپ تربیت میں فیل ہے، تربیت میں زیرو ہے۔ آج نہیں تو کل ان کو رونے کی نوبت آئے گی۔ نمازیں ضرور پڑھتی ہے، اس لائن کی دیندار ہیں، لیکن اس لائن سے غافل ہے، اس لائن سے جاہل ہے۔ بہن کو صاف صاف کہہ دیا جائے، بہن میں اپنی بچی کو تمہارے وہاں بالکل نہیں بھیجوں گی، آپ کے بچے بڑے ہیں، بہن خراب مت لگانا، ضرورت پڑے گی تو میں خود آپ کے تعاون کے لیے آ جاؤں گی۔ وقت اچھا نہیں ہے، ٹائم اچھا نہیں ہے، نہ معلوم کبھی نگاہ سے نگاہ ٹکرا جائے اور بچے کے دل میں اس بچی کی محبت آ جائے، اور اب اس بچی کا رشتہ ہوا ہے یا اس بچے کا رشتہ ہوا ہے، رشتے والوں کو پتہ چلے تو اس کے نتیجے میں آپس میں رشتے ٹوٹ جائے، کتنوں کے دل ٹوٹے۔ فرمایا سمجھدار ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کی بہترین تربیت کریں۔ اور بہنوں جیسے مردوں کو نظر بد سے بچنے کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی نظر بد سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قرآن پاک نے عورتوں کو بھی کہا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسے اس مرتبہ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ عید کو بہت سادگی کے ساتھ منانا ہے، پرانے اپنے کپڑوں میں جو نئے کپڑے ہوں اسی کے ذریعے سے عید منانی ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ چونکہ لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، پیسوں کو نئی جوتیوں میں نئے کپڑوں میں اس مرتبہ لگانا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ نہ معلوم یہ لاک ڈاؤن کتنا لمبا ہو، پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے عزیز دینی بہنوں، اور اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو وہ پیسے کسی غریب کی مدد میں آ جائے، لیکن ہم ضرورت پر اکتفا کریں، ادھر ادھر کی عورتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو زیادہ کپڑوں کے فیشن میں نہ لگائیں، بلکہ ہم اپنے آپ کو زیادہ گناہوں سے بچانے میں، تقوی سے مزین ہونے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں مختصر دعا کرتا ہوں، اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔